پٹیالہ جیل آیا تھا 1 ماہ کے بعد، اور تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم جیل آتے ہیں 10 دفعہ آ جاتے ہیں، 3 دفعہ ملاقات کرا دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ کے فیصلے ہیں جس میں ہم نے فہرست دی تھی وکلاء کی اور سیاسی عمائدین کی. لیکن جب سے یہ نیا سپرڈنٹ جیل آیا ہے انہوں نے خان پہ بھی زندگی تنگ کی ہوئی ہے. کبھی کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی ان سے ایکسرسائز کی مشین چھین لیتے ہیں، کمبل تک کبھی وہ چھین لیتے ہیں. اور خان صاحب بار بار جو ہیں اپنی اس دیگرگو حالت کا اظہار کر چکے ہیں. پھر سیاسی عمائدین کے آپ کو پتہ ہے مذاکرات کے لیے ہمیں ضرورت ہے جیل جانا، خان سے ملنا، اور یہ لوگ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت بھی مل سکتے ہیں، لیکن ملاقات وہ سپرڈنٹ جو ہے وہ پنے خان پہ بنا ہوا ہے. یا جیل منسٹر سے یا آئی جی جیل خانہ جات سے آپ نے سفارش کرانی ہے یا پھر آپ نے سپرڈنٹ جیل کے نخرے اٹھانے. آج میں آیا تھا 50 وکلاء گئے، سارے ملزمان گئے، لیکن حضرت نے میرے لیے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. وہ ریٹی میں نے کی تھی، وہ آئی سی اے میں نے دائر کی تھی جس میں ملاقات کے بارے میں ڈائریکشن دی تھی. سپرڈنٹ کو بتایا میں نے کہ جی یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، نہیں ہمیں اسٹیشنری لے جانے دیتا ہے. جب بھی خان سے ملاقات ہوتی ہے یہ ان کے جو چوبدار ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہو جاتے. ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے. پہلے یہ عذر اٹھاتا تھا سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، سیاسی گفتگو پہ بھی ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے، وہ کلاذی قانون سے حذف کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے زعماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. ہم خان نے اور پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا اور ہم نے وہ مطالبات رکھے ہی نہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے تھے، نہ مینڈیٹ کی ریکوری کا، نہ 26ویں آئینی ترمیم کا، نہ وہ مسائل ہم لائے کہ ہمارے لیڈر اغوا ہوئے، ایم این ایس کو اربوں دیے گئے. 2 باتیں کی کہ جب یہ عدالتیں خان کو یا سیاسی لیڈرز کو چھوڑیں تو دوبارہ گرفتار نہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں توشہ خان آیا، جب توشہ خانہ میں بریت کا وقت آیا تو سائفر میں سزا ہوئی، سائفر میں بریت کا وقت آیا تو عدت کیس میں سزا ہوئی، عدت میں بریت کا کیس ہے تو توشہ خانہ 2 آیا، القادر آیا. اب القادر کیس میں فیصلہ جو ہے وہ ایڈجرن ہو رہا ہے. اب آج ہی توشہ خانہ 2 لگا ہوا تھا، وہ بھی تیزی سے رائپ ہو رہا ہے. اس طریقے سے تو آپ کے پاس تو کیسز بنانے کی فیکٹری ہے. ایک مطالبہ یہ تھا دوبارہ گرفتار نہ کریں، دوسرا مطالبہ تھا کہ یہ کمیشن بنا دے. آج میں خان صاحب کے پاس آیا تھا تاکہ خان صاحب کو مذاکرات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کروں اور خان صاحب کو میں یہ بھی گزارش کر سکوں کہ چند ملک دشمن عناصر حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگ پی ٹی آئی کی تصویر کے پیچھے پی ٹی آئی کی تصویر کے پیچھے چھپ کے پاکستان کے خلاف، پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، عسکری جو افسران ہیں ان کے خلاف، اور ان کے یہ کمپین کر رہے ہیں اور ان اقدامات کی وجہ سے بدنامی اور تکلیف پی ٹی آئی کو اور ہمیں ہو رہی ہے. خان کو میں نے بتانا تھا کہ پی ٹی آئی علی اعلان ان جیسے ملک دشمن عناصر سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں، کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف یا خان کے یہ اور ان کے گماشتے 25 سے 30 ہزار ڈالر ماہانہ کماتے ہیں یہی جھوٹ بول کے. تو خان کو میں نے بتانا تھا. انہوں نے آدھی میڈیا کو ہمارا مخالف کیا ہوا ہے، میڈیا کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی سے اور پرویز الہی صاحب سے لے کے بیرسٹر گور، اسد قیصر، علی امین خان، مجھ سمیت شاندانہ گلدار سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ بدبخت ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے خان کو آج 2 ٹوک الفاظ میں گزارش کرنی تھی کہ بس ہو گیا. ان لوگوں نے جو ہیں سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوان ہمارے بیانات کو کاٹ کر کے، کل میں نے وسیم بادامی کی شو میں بات کی کہ خان کے ٹویٹس
جو آئے ہیں شاید یہ وجہ ہو، لیکن خان کی زبان بندی نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ زبان بندی کا قصہ کاٹ دیا اور جو پہلا حصہ ہے اس پہ ان بدبختوں نے پھر کیمپین شروع کی ہوئی ہے. تو لہذا یہ گزارشات تھی. لیکن سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ بزیدہ، تو آج میں انشاءاللہ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، عبدالغفور انجم نام ہے، توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ میں دائر کر رہا ہوں. سیاسی عمائدین کی ملاقات نہ کرانے، عدالت عالیہ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ پامال کرنے، سنگل بینچ کا فیصلہ پامال کرنے اور عدالت کے پاس جائیں گے. جیل سپرڈنٹ اور جیل وزیر اور آئی جی جل خانہ جات وہ عدالتوں سے طاقتور ہو گئے ہیں. تو لہذا اس مسئلے کا جو ہے اب منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ملاقات کے لیے کیا معاملہ ہوا ہے؟ کافی انتظار کرنا پڑا، لیکن ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دن خان صاحب نے جو ہے جب میں نہیں تھا، گور صاحب موجود تھے، تو خان صاحب کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے. خان صاحب کو ایکسرسائز تک ایکسیس نہیں دی جاتی ہے. وہ جو مشین ہے جیل کے اندر، جو یہ عبدالغفور انجم سپرڈنٹ ہیں، جب سے یہ آیا ہے تو اس نے 3 کام شروع کیے ہیں. ایک تو خان صاحب کی صعوبتوں اور تکالیف میں اس نے اضافہ کیا ہے، اور دوسرا یہ شخص جو ہے یہ عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ نے احکامات دیے ہیں. پہلی بات، ایک لسٹ دی ہے، شیڈول دیا ہے کہ اس کے مطابق ملاقاتیں ہوگی. وہ ریٹ میں نے کی تھی، آئی سی ایم اے میں وکیل تھا. یہ جناب علی اس کے بجائے جو وزیر جل خانہ جات یا جو ڈی آئی جی جل خانہ جات یا پھر اس کے گھر میں کوئی تحفے بھیجیں، ان کو تو یہ جناب علی، یا ابھی مجھے کسی نے اس دن کہا جی کہ آپ کو آسان کر دیتے ہیں. میں کس طرح جی فلاں جاننے والا ہے اور آپ نے مہربانی کر کے اس کو ملاقات کی عوض اپنے پیسے دینے ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہوگا کہ ہم خان سے ملاقات کے لیے پیسے دیں گے؟ تو یہ عبدالغفور انجم جو ہیں اس کے خلاف جو ہے یہ خان سے بیٹوں کی بات نہ کرانا، یہ جو جم آئٹم ہیں اس تک ایکسیس نہ دینا، کبھی کال کوٹلی میں اس کو ڈال دیتے ہیں، کبھی 10 دن اس کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، لائٹ تک رسائی نہیں دیتے ہیں. ان تمام صورتحال میں اب یہ سپرڈنٹ جیل اور آئی جی جل خانہ جات پنجاب کے خلاف اور یہ جو اسسٹنٹ سپرڈنٹ عمران ہے، توہین عدالت کی درخواست آج بناؤں گا اور کل دائر کروں گا. اور اس کے یہ ساری چیزیں عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں دوں گا کہ جی یہ ہو رہا ہے آپ کے احکامات کے ساتھ، آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنی بدماشی قائم کی ہوئی ہے. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ مذاکرات مزید آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے یا حکومت سیریس نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم تو بڑی ہی لچک دکھا کے ایک امید کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے، اور ہمیں توقع تھی کہ یہ نہ کہ صرف ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بلکہ ان کی اپروچ جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ لچک کی ہوگی. اب 2 تاریخ کو مذاکرات ہوئے ہیں، 5-6 ایام گزر گئے ہیں، آج تک یہ ملاقات نہیں کروا پا رہے ہیں. یعنی یہ مطالبے خاک مانیں گے جب یہ بانی سے جو ہے پی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروانے دے رہے ہیں. اور یہ بھی عدالت عالیہ کے حکم کی پامالی ہے. ہائی کورٹ نے اس کا بھی حکم کیا ہوا ہے کہ جو خان کی پولیٹیکل ایڈیز ہیں وہ ہفتے میں جمعرات کے روز خان صاحب سے مل سکتے ہیں. لیکن بالکل یہ نیری بدماشی ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس اختیارات ہیں خان سے ملاقات کروانے کے مذاکراتی ٹیم کے؟ دیکھیے، سپرڈنٹ جیل جو ہے وہ پابند ہے قانون کا. اگر قانون نہیں ہے، مارشل لا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہہ دیں، لیکن اگر کوئی قانون ہے، کوئی عدالتیں ہیں، کوئی انسانی حقوق ہے، تو پھر یہ کیوں کر جو ہے مذاکراتی ٹیم کو روک سکتے ہیں؟ حکومت بے شک سہولت نہ دے، لیکن یہ ان کا ویسے ادروائز آ کے بنیادی آ کے خان کا کہ ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈیز ملے اور یہ کہہ رہے ہیں. اب میں نے کہا نا، مذاکرات اگر اس طریقے سے ہوں گے کہ آپ ملاقات پہ بھی ترسائیں گے تو آپ ہمیں کیا خاک ریلیف دے سکیں گے؟ اور کیا حکومت وزیر اعظم شہباز شریف اتنا بے بس ہے کہ ٹیبل پہ آپ نے ہمارے ساتھ کمیٹی بھی ڈالی اور آگے سے آپ جو ہیں ایک ملاقات تک جو ہے ان کو
नहीं करवा सकते हैं। आपने बयान दिया था कि मोहसिन नकवी के थ्रू हमारी बात हुई थी और इमरान खान की रिहाई जो है वो 20 जनवरी तक होने का उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। अब मोहसिन नकवी साहब ने भी इस चीज की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई जो है वो मैसेजिंग नहीं हुई है। ये क्या सिलसिला था मरवत साहब, किससे मुज़ाकरात हो रहे थे और कौन कर रहा था उस वक्त? ये तो मोहसिन नकवी साहब खुद मान चुके हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने माना है और खान ने कहा है, अलीमा खानम ने कहा है कि 22 नवंबर से लेकर 25 नवंबर की रात तक मुज़ाकरात हो रहे थे। 4 दफा जो है 3 से 4 दफा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ जो है उनको यहाँ पे रसाई दी गई। रात के वक्त भी खान साहब से मिले और मुज़ाकरात ये किस चीज के हो रहे थे? अगर ये बात अफर नहीं थी कि खान को हाउस पे जो है अरेस्ट की फैसिलिटी देंगे बाद में 20 दिसंबर की, तो हम किस काते में डी चौक ना आते? सारी मीडिया इसी पे तो बोल रहा था कि जी वो आपको रिलीज के ऑफर कर रहे थे तो आपको डी चौक नहीं आना चाहिए था। तो ये जो 3-3.5 अयाम जो मुज़ाकरात हुए, मोहसिन नकवी साहब ने अपना तैयारा दिया, ये सब झूठ है। मतलब ये कौम को बता दो ना, क्या इसमें मतलब आप खिफत महसूस कर रहे हैं? मोहसिन नकवी को क्या मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि खान साहब मुराद साहब होता वो होते, क्योंकि अब बेसिकली उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें मोहसिन नकवी लचक दिखाते हैं और ये बेसिकली डायरेक्टली मुलाकात कराना, वजीर दाखिला है, अदरवाइज भी बड़े मंजूर नजर हैं, तो वो अगर होते तो ये चीजें जरा थोड़ी सी उसमें सहूलतकारी होती। आपको क्या लगता है हुकूमत बार बार तहरीरी जो डिमांड्स है वो क्यों मांग रही है आप लोगों से कि तहरीरी लिख कर दें? इसके पीछे क्या वजह है? तहरीरी की वजह तो जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि हमारा देरीना ये मौकफ रहा है कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ है और उसी चोरी शुदा मैंडेट पे ये कब्जा माफिया की सूरत में हुकूमत बना बैठी। अब पहले हमने खान ने पीटीआई ने लचक दिखाई, हमने वो मुतालिबात इनके सामने रखी नहीं जो ये पूरे नहीं कर सकते थे। मैंडेट की रिकवरी का मुतालबा हमने नहीं रखा। हमने ये जो हमें उठाया जाता था, मारा जाता था, हमारे मेंबर्स को अगवा किया, 26वीं आईनी तरमीम ले आए, ये मुतालिबात हमने नहीं रखे क्योंकि ये इनके बस की बात नहीं थी। और लचक इतनी दिखा दी, 2 मुतालिबात रखे। नंबर 1 कि सियासी कैदियों को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार न करें, क्योंकि ये आप देखते हैं खान का तोशाखाना कैसा आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।